كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. جزاكم الله خيرا. بھئی یہ تھا سورہ 50 پر 6 17 سے 90 پر 6 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So I swear by the setting of the stars, and verily that is indeed a great oath, if you but know. That is indeed an honorable citation in a book well guarded, which none can touch but the purified, a revelation from the Lord of the Alamin. Is it such a talk that you deny, and instead for the provision He gives you, you deny? Then why do you not when reaches the throat? And you at the moment are looking on, but we are near to Him but you don't see not. Then why do you not, if you are exempt from the reckoning and recompense, bring back the soul if you are really truthful? Then if be of the Mukharrabin, rest and provision and a garden of delights, and if he be of those on the right hand, then there is safety and peace for those on the right hand. But if he be of the denying, the erring, then for him is an entertainment with boiling water and burning in the hellfire. Verily this is an absolute truth with certainty. So glorify with praises the name of your Lord, the most great. Jazakallah. جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات واضح ہے، یہ ورکشاپ جو ہے فضیلت الشیخ دکتور حافظ عبدالغنی عمری مدنی حافظ اللہ کنڈکٹ کریں گے. اس سے پہلے یہ ورکشاپ کا ایک چھوٹا سا کیا ہوگا، کیا کیا اس میں پریزنٹ کریں گے، اس کا ایک چھوٹا اوور ویو انشاءاللہ استاد سید عبدالاحد آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کریں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خالق، تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا. میں تہ دل سے آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں دارالہدیٰ کے جانب سے، اور جو خصوصی مہمان ہیں شیخ دکتور عبدالغنی مدنی، ان کو بھی میں جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے اس مجلس میں چار چاند لگائیں. اور میں دارالہدیٰ کے جو والنٹیئرز ہیں ان کو بھی جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں. ماشاءاللہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہے، اور ان کے جو بھی یہاں پر خدمات ہیں یہ تعریف کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے، آمین. بھائیو بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس نشست، یہ ورک شاپ فیمل رائٹس کے تعلق سے ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ آج جتنے بھی اس کے رائٹس ریچولز ہیں، اس کے جتنے بھی جو ہے طریقے ہیں، رائٹ فرام موت سے لے کر، میت سے لے کر، انتقال سے لے کر تدفین تک، انشاءاللہ ہمیں جو ہے تفصیل سے ایکٹیویٹیز کے ساتھ پریکٹیکلی جو ہے انشاءاللہ بتائیں. دیکھیے ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جب بھی کوئی انتقال کرتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں ہم ایک غسال کو جو ہے کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور نہ جانے جو ہے ایسے ویسے ایرے گہرے لوگ ہوتے ہیں جو ہے میت کے جو ہے دھلانے نہلانے میں، غسل کے طریقے میں جو ہے غلطیاں کرتے ہیں. اس میں جو ہے کئی جو ہے چیزیں ہوتے ہیں جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہر فرد، ہر مسلمان اس تعلق سے علم رکھیں اور اس کو جو ہے علماء سے سیکھیں. سو آج کا دن جو ہے بہت اہمیت والا دن ہے، کیونکہ ہمارے پاس دکتور عبدالغنی صاحب ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جانی مانی شخص ہے. الحمدللہ جو ہے مدینے میں کئی عرصے تک انہوں نے درس دیے ہیں، مدینہ منورہ میں، الحمدللہ. اور دیکھیے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ خود ان کے فرزند ہیں، ان کے دو فرزند ہیں ماشاءاللہ، دونوں حافظ ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے بدل سے. جو شیخ جو ہے خدمت انجام دینے آئے ہیں، تو ہم پر جو ہے فرض بنتا ہے کہ ان سے جو ہے سارا علم سیکھ لیں. دیکھیے ایک بات بہت ضروری ہے آپ جاننا ہے کہ میت کو نہلانا، کفن باندھنا اور جتنے بھی رائٹس ہیں یہ سب سنت سے ثابت، مطلب یہ سب سنت ہے، رسول ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو کرنا ثواب ہے، حاصل ہوتا ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طبرانی کی جو صحیح حدیث ہے، مفہوم ہے کہ جو میت کو غسل دیتا ہے، اسے جو ہے پردہ پوش ستر کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور اس کو جو ہے ریشم کے کپڑے پہناتا ہے. تو اتنی جو ہے اجر ہے اس چیز میں کہ ہم لوگ جو ہے اس سنت کو بھول بیٹھے ہیں. تو اس سنت کو زندہ کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. سو انشاءاللہ العزیز شیخ جو ہے جو بھی اس کے تعلق سے بدعات ہیں، خرافات ہیں اور ڈاؤٹ سے اس کو انشاءاللہ آج کلیئر کریں گے. آپ کے ہاتھ میں نوٹس دیے گئے ہیں الحمدللہ، اور اس میں جگہ بھی ہے. آپ جتنے بھی جو ہے پوائنٹس جو ہے شیخ سے سنیں گے اس کو نوٹ کریے، اور جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں رکھیں گے. انشاءاللہ پریکٹیکل کلاس ہوگی، باقاعدہ جو ہے بینچ ڈالیں گے انشاءاللہ، کسی کو انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور اس کا طریقہ، پورا کا طریقہ آپ کے سامنے تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ. تو غور سے سنیے، ڈاؤٹس ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ آخر میں. یہ جو ہے ایک سنت کا طریقہ ہے، یہ ضروری ہے. آپ جانتے ہوں گے کرونا کے وقت جو ہے بہت سے لوگ جو ہے بہت پریشان ہوئے کیونکہ لوگ نہیں مل رہے تھے.
تو اس چیز کو جو ہے جاننا سیکھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور جو ہے آپ تفصیل سے بتائیں گے شیخ کے آخرت میں جو ہے اتنا بڑا اس کا اجر ہے, تفصیل سے آپ کو پوائنٹس بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو تمل میں جو ہے تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ تمل میں اگر چاہے تو میں تمل میں ہی بتاؤں, تھوڑی موٹی تمل میں ضرورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبد الغنی مدنی انشاءاللہ அவர்கள் ஜனாஸா தொழுகை தத்ஃபீன் கஃன் எப்படி வந்து கட்டுறது எல்லாமே வந்து இன்ஷால்லா தஃப்சீலா வந்து பிராக்டிக்கல் வைஸ் வந்து இன்ஷால்லா இங்க இன்ஷால்லா அது வந்து சொல்ல போறாரு. உங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் இன்ஷால்லா வைங்க, கடைசியில டவுட்ஸ் கேளுங்க. முதல்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து நமக்கு இந்த சுன்னா பத்தி தெரியாது. இது வந்து ஒரு சுன்னா, அதாவது தத்ஃபீன் கஃன் போடுறது அப்புறம் குஸ்ல் பண்றது எல்லாமே ஒரு சுன்னா. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதை வந்து நமக்கு கத்து கொடுத்துருக்காரு. அது நமக்கு பெரிய நிறைய தெரியும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சரி யாராவது இன்தகால் ஆயிட்டாங்கன்னா கால் பண்ணி யாராவது கசாலை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து நம்ம வேலை பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது தப்பு, நம்மளே பண்ணணும். ஸோ அது நம்ம பண்ணணும், நம்ம கத்துக்கணும். அது யாருக்கிட்ட கத்துக்கணும், ஷேஃப்லேருந்து கத்துக்கணும், அதாவது உலமாக்கள்லேருந்து கத்துக்கணும். சரியான முறை குர்ஆன் சுன்னா முறைப்படி கத்துக்கணும். நிறைய பிதாத்துகள் குராஃபாத்துகள் நம்ம மத்தியில் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறது, அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் அதுதான் வந்து இனி முக்கிய ஒரு அம்சம், ஒரு முக்கிய பாயிண்ட். எது நம்ம சொசைட்டில தப்பா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்றது, மிஸ்கான்செப்ஷன் கிளியர் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கோட ரைட் ஃபோக்கஸ் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹு கைர். வாஹிரு தஅவானா பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்னல் ஹம்தலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. معزز بزرگان دین، نوجوان اور طلبہ علم اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 16 ربیع الآخر 1446 ہجری مطابق 20 اکتوبر 2024 اتوار کے دن کی یہ صبح، جس کے اندر ایک بہت ہی اہم ورکشاپ اور پروگرام
منعقد کیا جا رہا ہے جو کہ مدرسہ دارالہدیٰ جو کہ ایک قدیم مدرسہ اور ادارہ ہے جس کی مدت 30 سال سے زیادہ ہے، جو کہ اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مختلف اس کی خدمتیں، ان کی جانب سے یہ پروگرام، یہ ورکشاپ بعنوان میت کی تغسیل و تکفین کے احکام و آداب و مسائل، فیونرل ورکشاپ اور ڈیتھ اینڈ دا فائنل رائٹس، اس اہم موضوع پر یہ ورکشاپ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ورکشاپ سے ہم تمام کو فائدہ پہنچائے اور اس علم کو جس کو کہ حاصل کرنے والے، جاننے والے، صحیح طور پر کرنے والے بہت ہی کم ہیں، جن کی تعداد بہت ہی کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد میں کثرت عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کو ارینج کیا ہے، ہمارے مدرسہ دارالہدیٰ کے ذمہ داران نے اور ان کی ٹیم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے اعمال میں برکت دے، ان کو ہمت اور قوت اور طاقت عطا فرمائے اور ان کی تائید فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے میں آپ تمام حاضرین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ نے جو اس پروگرام کے لیے وقت دیا ہے، اس پروگرام کو میں حاضری دی ہے، اس میں شرکت کی ہے، تو یہ بہت ہی مبارک چیز ہے، یہ بہت ہی آپ تمام لوگوں کے لیے قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اس کے لیے وقت دیا اور اس ورکشاپ میں آپ لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، آپ کے علم و عمل میں، ایمان و استقامت میں زیادتی عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، آج کا جو یہ ورکشاپ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نظری ہوگا، یعنی ہم احکام آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی ہے، موت کا وقت اس کا قریب ہوتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، مریض کے کیا احکام ہیں، مریض کو کیا کرنا چاہیے، بیمار کو کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد غسل کے احکام، غسل دینے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کیسے غسل دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد تکفین، اس کے احکام، تکفین کیسے دی جائیں، کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، کون کیسے، تو یہ سارا طریقہ اس میں بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کیسے ہوگی، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اس میں کیا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میت کی تدفین، اس کو کیسے لے جایا جائے، کیسے دفن کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر آخر میں تعزیت یعنی میت کے جو لوگ ہیں ان کو تسلی دینا، کیسے تسلی دینا ہے، کیسے ان کے سامنے کیا الفاظ ان کو کہنا چاہیے، تو یہ سارے احکام انشاءاللہ وقت کے حساب سے ہم آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ انسان کے سارے مصالح کو شامل ہے، اس کی زندگی ہو یا اس کی موت ہو، ہر مرحلے پر ہر جگہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے،
یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، کہیں بھی ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ ہر جگہ ہر وقت کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت ہیں، بیان کی گئی ہیں. تو بیماری، اس کے ساتھ جو ہے میت کے ساتھ معاملہ اور مریض کی عیادت اور اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس پر نماز پڑھنا، اس کو دفن کرنا، پھر اس کے بعد اس کے جو قرض ہیں ان کو ادا کرنا، اس کی وصیتوں کو نافذ کرنا اور اس کے طریقے اور وراثت کو تقسیم کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی نگرانی، اس کے بچوں کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی نگرانی کون کرے گا. غرض یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. اتنا خلاصہ، اتنی تفصیل یہ کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کسی دین کے اندر نہیں ہے، کسی دین نے نہیں سکھایا. بلکہ دوسرے جو ادیان پائے جاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ نقص ہے، بلکہ ان کے اندر انسان پر ظلم پایا جاتا ہے، ظلم پایا جاتا ہے. مگر یہ جو شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ ہر حساب سے مکمل ہے، ہر حساب سے مکمل ہے، اور ہر جگہ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. تو اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ وَكَانَ هَدِيهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنائز اکمل الہدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدی اور سنتیں تھیں جنازے کے سلسلے میں، وہ انتہائی مکمل، پرفیکٹ اور بالکل اچھے انداز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو دوسری ساری امتوں کے مخالف ہیں، جو کہ ساری امتوں کے خلاف ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اس کا تفصیلی ذکر فرمایا. اس کے بعد ہم پہلا جو حکم ہے وہ ہے مریض کے بعض احکام، اور اسی طریقے سے جو نزع کے عالم میں ہو، سکرات کے عالم میں ہو، اس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. جب آدمی بیمار ہو، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے، اور ثواب کی امید رکھے، پریشان نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر پر غضب اور غصہ ظاہر نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقدر کیا ہے، جو بھی بیماری یا تکلیف یا پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں خود بندے کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے. تو آدمی پریشان نہ ہو، ملامت نہ کرے، برا بھلا نہ کرے. بعض لوگ جب بیماریاں آتی ہیں، ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہیں، تو ان کی حالت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ ہیں جو دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، دین کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں. یہ تمام چیزیں مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کو بڑھانے کے لیے، اس کے ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو آزمایا ہے، اس کو بیماری دی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں، بندوں سے شکایت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت جائز ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، جیسے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ
کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے یہ بیماری اور پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں، اور جیسے یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ مگر لوگوں کو بیماری کے بارے میں خبر دینا یا بتلانا یہ جائز ہے، شکایت نہیں بلکہ بتلانا، لوگوں کو خبر دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر لوگوں سے شکایت نہ کریں۔ اور پھر بیماری اگر لاحق ہو تو دوا کرنا اور علاج کرنا یہ جائز ہے، علاج کرنا بیماری کا جو اس کے مناسب ہو اور صحیح علاج ہو، یہ علاج کرنا جائز ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اس کو واجب بھی کہا ہے، مگر بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ مستحب ہے، یا بعض لوگوں نے کہا مباح ہے۔ اور پھر آدمی حرام کی طرف نہ جائے، حرام سے علاج نہ کرے، حرام سے علاج نہ کرے۔ بعض لوگ حرام علاج جو ہے کرتے ہیں، ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اندر تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے، تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے حلال کے اندر۔ تو آدمی حلال طریقے سے شفا حاصل کرے اور دوا کرے اور علاج کرے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا ایسا علاج اور ایسی دوا کرتے ہیں جو عقیدے کے مخالف ہے، جو عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ مثلا جیسے ایسی تعویذیں باندھنا جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، یا طلاسم ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں باندھتے ہیں دھاگے، یا اسی طریقے سے مثلا جو ہے گلے میں کچھ، یا جو ہے ہاتھوں میں یا کمر میں ایسی چیزیں پہنتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شفا نہیں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا کا سبب نہیں بنایا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبب نہیں بنایا، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے شفا طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رقیہ کرے، قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کرے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب بیماری لاحق ہوتی ہے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مریدوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس العیاذ باللہ جاتے ہیں، یا ایسے طریقوں سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر۔ تو آدمی کا عقیدہ، ایک مسلمان کا ایمان اس کی صحت سے زیادہ اہم ہے۔ مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ اس کی صحت سے زیادہ اہم ہے۔ تو آدمی صحت کی فکر میں، ایک مسلمان صحت کی فکر میں اپنے عقیدے کو بیچ دیتا ہے، اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے شفا حاصل کرتا ہے۔ تو ہرگز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حرام راستے سے اپنا علاج کروائے، حرام طریقے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو شفا، ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور اچھا علاج لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی جب آپ احسان کا معاملہ کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور کثرت سے دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ تمام چیزیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اب عموماً جب انسان کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اس کی حالت بگڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، شفا کی امید کم رہ جاتی ہے، تو پھر ایسی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرے۔ اور یہ جو موت کی تیاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے، یہ ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ کرنا چاہیے، مگر جب آدمی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو جائے اور اس کی حالت میں اور تنزلی آتی جائے تو ایسی حالت میں اس آدمی کو اور زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو توبہ کے ذریعے گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو لوٹانا، جن کے حقوق اس آدمی پر ہیں ان حقوق کو واپس کرنا اور لوٹانا، کیونکہ بندوں کے حقوق کو لوٹانا، ان کو پورا کرنا ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو تمام حقوق سے وہ بری ہو جائے، جن کی جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کو واپس کر دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، کہ لذات کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑنے والی چیز کی کثرت سے جو ذکر کیا کرو، یعنی موت انسان کی لذتوں کو توڑنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے، ہٹانے والی ہے، اس کو اس دنیا سے نکالنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کی تیاری کرے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کو کب موت آئے گی، کس کو کب موت آئے گی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کے لیے جو ہے تیار رہے، یعنی ایسی حالت میں موجود رہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں جائیں تو اس کو خوشی ہو۔ تو اس لیے ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر آدمی جب بیمار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کا بھائی بیمار ہو، جب اس کا کوئی قریبی بیمار ہو، پریشانی میں ہو، اس کو تکلیف لاحق ہو، تو اس کے بارے میں سوال کرے، اس کی عیادت کرے، اس کے پاس جائیں، اس کو تسلی دے، اس کے لیے دعا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، اور بعض روایتوں میں ہے حق المسلم علی المسلم ست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، اس کی حال چال دریافت کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا، اس کو تسلی دینا۔ اور پھر مریض کے لیے جو آدمی بیماری میں مبتلا ہے اور یعنی ایسی بیماری ہے جس سے اس کو جو ہے خوف لاحق ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، وصیت کرے، چاہے وہ وصیت خیر کے عمل کے تعلق سے ہو یا اس پر جو قرض ہیں، چاہے وہ کسی کو وہ دینا ہو یا اس کو کوئی دینا ہو، تو دونوں کی وصیت کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وصیت نہ کرنے کی وجہ سے سارے حقوق ضائع ہو گئے، سب جو ہے ختم ہو گیا، نہ جو ان کو آنا تھا وہ جو ان کو آئے گا اور نہ ہی جو دوسروں کو پہنچنا ہے وہ جو ان کو پہنچے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضرور جو ہے وصیت کرے، اور خصوصاً وہ وصیت جو حقوق اس کے پاس ہیں دوسروں کے، ان کے تعلق سے وصیت کرے، ان کے تعلق سے لوگوں کچھ جو ہے لکھ کر رکھے،
اور جو اپنے رشتہ داروں کو جو یا جو خاص لوگوں کو جو اس کے تعلق سے بتائے اور اس کے پاس جو امانتیں ہیں ان تمام کے تعلق سے وہ جو ہے وصیت کرے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر حق یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر 2 دن بھی جو ہے زندہ رہتا ہے تو اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونا چاہیے. اس کی وصیت لکھی ہوئی. آپ جو بھی وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاص لوگوں کو, ہر قسم کی وصیت اس کے اندر جو موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آدمی کا وقت جو ہے مثلا جو ہے قریب آئے تو جو اس کے سامنے موجود ہیں, جب اس کے سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب آدمی یا وہ مریض سکرات کی حالت میں ہو, سکرات کے عالم میں ہو, سکرات کا وہ وقت ہوتا ہے جو موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, روح قبض کرنے کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں اس کے سامنے جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چونکہ بعض لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں مگر ان کو کچھ جو ہے معلوم نہیں ہوتا ہے, کچھ جو کرنا چاہیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس مریض کو یا اس انتقال کرنے والے کو ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی حالت میں, ایسے وقت میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو چاہیے, یہ بلکہ ہر مسلمان کو یہ جان کر رہنا چاہیے کہ مجھے اس وقت جو ہے کیا کرنا چاہیے. تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مریض کو یا اس شخص کو جو سکرات کے عالم میں ہے اس کے ہونٹوں کو تر رکھے, اس کے ہونٹوں کو تر رکھے, کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اس کا حلق سوکھنے لگتا ہے, اس کے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں. تو ایسی حالت میں چاہیے کہ اس شخص کو جو اس کے سامنے ہے اس کے ہونٹوں کو پانی سے آہستہ جو ہے گیلا کرے اور اس کے حلق میں تھوڑے قطرے جو ہے پانی کے ڈالے, تھوڑے قطرے جو ہے پانی کے ڈالے. وہ اس لیے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہہ سکے, کیونکہ حلق کے سوکھنے کی وجہ سے اس سے کچھ بھی بات نکل نہیں سکتی ہے, وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. تو اس وقت اگر اس کے حلق میں کچھ قطرے پانی کے اگر ڈالے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ کلمہ کہہ سکتا ہے, وہ شہادت دے سکتا ہے. تو اس لیے کسی روئی سے یا اسی طریقے سے آہستہ سے انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو گیلا کرنا چاہیے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے, شہادت کہہ سکے. اور اس کے بعد وہاں پر جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میت کو, یعنی جن کا انتقال ہو رہا ہے, اس محتضر کو, اس بیمار کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے, لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ اپنے موتا کو, یعنی جن کا انتقال ہو رہا ہے, جو موت کے سیاق میں ہیں, جو سکرات کے عالم میں ہیں, نزع کے عالم میں ہیں, ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ کی تلقین کا معنی کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے آہستہ سے آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تاکہ وہ آپ کے ان کلمات کو سن کر, شہادت کو سن کر وہ شہادت دے سکے. وہ لا الہ الا اللہ اس کو نہیں کہنا ہے, آپ اس کو نہیں کہیں کہ لا الہ الا اللہ بولو, لا الہ الا اللہ بولو, ایسے اس کو جو نہیں بولنا چاہیے, بلکہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہیں تاکہ وہ سن کر اس کو کہیں, کیونکہ وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پریشان نہ کیا جائے, اس کو تکلیف نہ دی جائے, کیونکہ اگر اس کو کہا جائے, اس پر زبردستی کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے انکار کر دے, کہنے سے انکار کر دے, یا جو کوئی ایسی غلط بات کہہ دے, ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکال دے جو اس کی آخرت کو برباد کر دے.
جو اس کے اعمال کو بیکار کر دے. تو اس لیے جو لوگ سامنے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، علم کے ساتھ اس حالت کو دیکھنا چاہیے، اس حالت کو جو ہے پر کیا کرنا چاہیے اس کا علم ان کو رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو دنیا سے جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میت کے سامنے جن کا انتقال ہو رہا ہے ہم لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. مثلا اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہم اس کے سامنے حاضر ہوئے، اس کی موت کا وقت ہے، وہ سکرات کے عالم میں ہے، تو ایسی حالت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کو کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، لا الہ الا اللہ بولیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے شفاعت کروں گا. تو غیر مسلم کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، تاکہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کو جو ہے شامل ہو جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے اس وقت اس شخص کو قبلے کی طرف لیٹانا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو لیٹانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، کہ اپنے موتا کے سامنے، یعنی جن کا انتقال ہو رہا ہے، جو نزع کے یا سکرات کے عالم میں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو یہ انتقال کے وقت جو ہے پڑھنا چاہیے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ انتقال کے بعد پڑھتے ہیں، جیسے لوگ قبر کے سامنے جا کے پڑھتے ہیں یا انتقال ہونے کے بعد اس کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ سورہ یاسین پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے سامنے، کیونکہ اس کے اندر جنت کی بہت ساری خوشخبریاں ہیں. اور پھر اصحاب الجنہ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، تو یہ تمام پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ایک خواہش پیدا ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء، اس سے ملنے کو پسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرے گا. تو اس لیے میت کے اندر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی رغبت پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کا حکم دیا. تو انتقال کے بعد میت کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا یا قبر کے پاس پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب یہ تمام چیزیں میت کے ساتھ یا جو انتقال کرنے والا ہے اس کے ساتھ انتقال سے پہلے تک کرنے والی چیزیں ہیں، انتقال سے پہلے تک کرنے والی چیزیں ہیں. جب میت کا انتقال ہو جائے، جب اس شخص کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ میت کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، میت کی آنکھوں کو بند کرنا ہے. اور اس سے پہلے میت کے انتقال کا تأکد ہونا چاہیے کہ واقعی روح قبض ہو چکی ہے، واقعی اس شخص کی روح قبض ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو الحمدللہ آج کل تو بہت سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ واقعی ان کی روح قبض ہو چکی ہے، واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور پھر بعض علامتیں ہیں
جن کے ذریعے ہم میت کے انتقال کو، اس کی موت کو جو ہے جان سکتے ہیں، جیسے اس کی آنکھوں کا اوپر ہو جانا، آنکھوں کا اوپر ہو جانا، اور اسی طریقے سے ناک کا مائل ہونا، ناک کا مائل ہونا۔ جب میت کا انتقال ہوتا ہے، آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ایک تو اس کی آنکھیں اوپر جاتی ہیں اور اس کی ناک بھی مائل ہو جاتی ہے، یعنی یا تو دائیں طرف یا بائیں طرف وہ مائل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے یہ جو ہتھیلیاں ہیں وہ بالکل یعنی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور پھر قدم جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اس طریقے سے جھک جاتا ہے، اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو اس زمانے کے حساب سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے بہت جلدی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ انتقال ہو چکا ہے یا نہیں، تو غرض یہ بالکل کنفرم ہو کہ انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہیں تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو جب روح نکالی جاتی ہے تو آخر وہ منہ سے نکلتی ہیں اور اوپر لے جائی جاتی ہے، جو مومن کی روح ہے تو اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو اس لیے آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم سوائے اچھی بات کے کوئی بات مت کہو۔ جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ کیا ہے، اس وقت آوازیں، شور اور پھر رونا پلانا اور ایسی باتیں زبان سے نکالنا ہرگز اس وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ ملائکہ اس وقت آمین کہتے رہتے ہیں، ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، اس لیے تم خیر کے علاوہ کچھ مت کہو، اچھی بات کہو، میت کے لیے دعا کرو اور زبان سے اچھے کلمات نکالو، اچھی باتیں کہو، کیونکہ اگر کوئی غلط بات تم نے نکالی، غلط بات تم نے کہی اور فرشتوں نے آمین کہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے تو سب سے پہلی چیز یہ کرنا چاہیے میت کے ساتھ کہ اس کی آنکھیں بند کی جائیں، اس کی آنکھیں بند کی جائیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو میت کی آنکھیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں، جن سے اس کا چہرہ ایک قسم سے جو ہے لگتا ہے دیکھنے والوں کو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو میت کے سامنے ہیں انتقال کے وقت ان کو چاہیے کہ وہ میت کی آنکھیں بند کریں، اور اس وقت جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ جو عمل کرتے ہیں وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين۔ تو جو یہ عمل کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا کہنا چاہیے، یہ دعا پڑھنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جو ہے عمل ہے، دوسرا یہ قول ہے، ایک تو جو ہے آنکھیں بند کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جو میت کے ساتھ کرنا ہے انتقال کے بعد وہ یہ کہ اس کے منہ کو بند کرنا ہے، اس کے منہ کو بند کرنا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ منہ سے نکلتی ہے تو آدمی کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، آدمی کا منہ، میت کا منہ جو کھلا رہتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ منہ کو بند کریں، منہ کو بند کیا جائے اور اس کو سر سے باندھ دیا جائے تاکہ پھر منہ جو ہے نہ کھلے، کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اس کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آدمی کی باڈی پھر سخت ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بالکل جو ہے مضبوط اور ٹائٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا منہ بھی بند کرنا چاہیے، تو پٹی کے ذریعے یا جو کپڑے کے ذریعے یہاں سے لے کر اس کے سر کو جو ہے باندھ دینا چاہیے تاکہ منہ بندھا رہے، تاکہ منہ بندھا رہے۔ اور اسی طریقے سے
اس کے بعد جو کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں کو اور پیروں کو نرم کیا جائے، یعنی اس کو مضبوط ہونے سے یا سخت ہونے سے اس کو روکا جائے۔ کیسے؟ تو اس کے ہاتھوں کو ہلایا جائے، مثلا جو ہے اس ہاتھ کو اس طریقے سے، انشاءاللہ جب ہم جو ہے غسل کا طریقہ سکھائیں گے تو یہ بتائیں گے، تو اس کے ہاتھوں کو انتقال کے بعد یعنی اس طریقے سے میت کے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے، اور پھر اس طریقے سے بھی کیا جائے، دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ، اور اسی طریقے سے اس کا پیر اوپر کی طرف اٹھایا جائے اور جو ہے نیچے کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کے جو مفاصل ہیں جوڑوں کو مضبوط ہونے سے روکا جائے، کیونکہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر غسل دینے میں، میت کو اٹھانے میں، میت کو کچھ بھی جو ہے کرنے میں کافی جو ہے تکلیف ہوگی، صعوبتیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ تیسرا کام ہے، منہ کو باندھنا چاہیے، پہلے آنکھیں بند کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد منہ کو بند کرنا چاہیے اور سر سے اس کو باندھنا چاہیے اور اس کے جوڑوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کے اندر کہ میت کے ساتھ بالکل نرمی سے، رحمت کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جائے، یعنی کسی بھی قسم کی جلد بازی یا زبردستی یا اس طریقے سے ہرگز معاملہ نہ کیا جائے، چونکہ میت رحمت اور شفقت کی جو ہے کہ اس کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر میت کی حرمت ایسے ہی ہے، ایک مسلمان میت کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا احترام ویسے ہی مرنے کے بعد بھی باقی ہوتا ہے جیسے وہ زندہ رہتے ہوئے اس کا احترام باقی ہوتا ہے، تو ویسے ہی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کام کرنا چاہیے میت کے ساتھ وہ یہ کہ میت کو اس کے جو کپڑے ہیں، جن کپڑوں میں اس کا انتقال ہوا ہے، وہ کپڑے ہٹا دیے جائیں، وہ کپڑے نکال دیے جائیں۔ تو یقیناً وہ کپڑے نکالنے سے پہلے اس پر یعنی اس کا جو عورہ ہے، جو سرہ سے لے کر بمبی سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، یہ اس کا عورہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا جو عورہ ہے وہ جس کو چھپانا چاہیے وہ بمبی سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر پردہ ڈال کر اس کے کپڑے نکال دیے جائیں، اس کے کپڑے نکال دیے جائیں، چونکہ عموماً جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے بعض چیزیں خارج ہوتی ہیں، اس سے بعض چیزیں نکلتی ہیں، چاہے وہ پیشاب ہو یا پاخانہ ہو یا اس طریقے سے بعض چیزیں نکلتی ہیں، تو ان کو جو ہٹا دیا جائے، اس سے میت کو صاف کر دیا جائے، تو اس کے کپڑے نکال دیے جائیں اور اس پر دوسرا کپڑا ڈھانک دیا جائے، اس پر دوسرا کپڑا ڈھانک دیا جائے، یا جس کو جو ہے ہم بولتے ہیں کڑوی بدلنا یا کڑی بدلنا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہی ہے، یہ وہی ہے، جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک حدیث سے جو ہے ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر کے ذریعے ڈھانک دیا گیا، تو میت کو ڈھانک دیا جائے، میت کو ایسے ہی جو کھلا رہنے نہ دیا جائے، میت کو ایسے ہی کھلا رہنے نہ دیا جائے بلکہ اس کو ڈھانک دیا جائے۔ اور پھر پہلے پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے میت کے انتقال کے بعد، تاکہ اس کا پیٹ وغیرہ پھولے نہیں، موٹا نہ ہو، تو پیٹ پر کوئی بھاری چیز جو ہے رکھ دیا کرتے تھے، کوئی بھاری چیز، تاکہ اس کا پیٹ جو ہے نہ پھولے۔ تو پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں تمام چیزیں کی جاتی تھی، مگر آج فریزر کے ذریعے ان چیزوں سے استغنا کی جا سکتی ہے، یعنی مختصر وقت کے لیے رکھنے کے لیے، ورنہ جو ہے سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے
اس کی تجہیز و تکفین کی جائے اور اس کو نہلانے کفن پہنانے کے اور جو اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اس سلسلے میں تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کیا جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلد از جلد اس کے ٹھکانے میں پہنچا دو، یعنی قبر میں اس کو پہنچا دو، کیونکہ اگر وہ نیک ہیں تو میت کہتی ہے کہ قدمونی قدمونی، یعنی مجھے آگے بڑھا، مجھے جلدی لے کر جاؤ. تو میت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات چاہتی ہے. تو اس لیے میت کے ساتھ تاخیر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نیک ہو تو وہ یہ کہتی ہے، اگر وہ میت العیاذ باللہ بری ہے تو وہ کہتی ہے یا ویلہ، یعنی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اس کو خوف ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جو مجھے یعنی مطلب کہاں لے کر جا رہے ہو. تو بہرحال میت جیسے بھی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جلدی کریں، اس سلسلے میں تاخیر نہ کریں. تو جو لوگ میت کے انتقال کے بعد بہت لمبا وقت فلاں کے آنے کے لیے انہوں آنا ہے، انہوں آنا ہے، انہوں ہے، انہوں، ہرگز اس سلسلے میں جو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جتنا جلد ہو سکے میت کو نہلا کر، کفن پہنا کر، تیار کر کے، نماز پڑھا کے اس کو جو دفن کرنا چاہیے. تو میت کو گھر میں زیادہ دیر تک رکھنا یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے فضیلت کی بات نہیں ہے. اور لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا، رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی کوئی جو ہے مفید چیز نہیں، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، نہ میت کے لیے نہ ان کے لیے، نہ ہی میت کے لیے نہ ہی ان کے، بلکہ اس کے اندر جو میت کو تکلیف ہے، اس کے اندر میت کو تکلیف ہے. الا یہ کہ مثلا جو میت کے کوئی خاص، یعنی جیسے بیٹا ہے یا باپ ہے، کوئی جو قریب میں آنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے، مگر پورا دن یا جو ہے اسی طریقے سے اس سے کم تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. تو میت کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کرامت المیت تعجیلہ، کہ میت کی عزت اور اس کا احترام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلدی کریں، اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو اس کی جگہ، اس کے ٹھکانے جو ہے پہنچا دیں. تو یہ میت کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک مسلمان کا انتقال ہو تو اس کے انتقال کی خبر دینا یہ بھی جو ہے جائز ہے. اس کے انتقال کی خبر دینا، لوگوں کو معلوم کرانا، لوگوں کو بتلانا، یہ جو ہے جائز ہے، مگر مسجدوں میں اعلان نہیں ہونا چاہیے. جیسے بعض جگہوں پر کیا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، مسجد میں اعلان کرتے ہیں. مسجد میں اعلان نہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسرے جتنے وسائل ہیں ان کے ذریعے آپ اعلان کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کی نماز میں شریک ہوں، اس کے لیے دعا کریں. اس کے لیے خبر دینا جائز ہے. ورنہ پریشان کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے اس کی جو محاسن ہے یا اس کے فخر کے طور پر بیان کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انتقال کے بعد جو حفلات یا اسی طریقے سے جو پروگرامز کیے جاتے ہیں میت کی پر فخر کرنے کے لیے، اس کی خوبیوں کو جو بیان کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے میت کی جو وصیت ہے اس کی تنفیذ میں، اس کو پورا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. میت نے جو بھی وصیت کی ہے اس کو پورا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا کہ دفن کرنے سے پہلے وہ پورا ہو جانا چاہیے. دفن کرنے سے پہلے، میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کی جتنی وصیتیں ہیں پوری ہو جانا چاہیے، یعنی اتنی جلدی کرنا چاہیے. چاہے وہ قرض کی ادائیگی ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کی ادائیگی ہو، جو کچھ اس نے وصیت کی ہے اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مگر ہمارے پاس کیا ہے، دفن کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد وہاں پہ اعلان ہوتا ہے
کہ کیا کوئی جو اس کو قرض دینا ہے یا جو ہے کہ کسی کا کوئی حق باقی ہے، نہیں، بلکہ جو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. اور پھر جیسا کہ ہم نے کہا کہ میت کو خود چاہیے، انسان کو خود چاہیے کہ یہ تمام چیزیں لکھ کر کے محفوظ رکھے، لکھ کر کے محفوظ رکھیں، تاکہ موت کے بعد، انتقال کے بعد اختلاف ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو ان تمام سے بچنے کے لیے خود آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو لکھے اور ان کی وصیت کرے، اور اس کی اولاد کو، میت کی اولاد کو یا اس کے قریبی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی وصیت کی تنفیذ جلد سے جلد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وصیت کو قرض پر جو مقدم کیا ہے، وصیت کو قرض پر جو مقدم کیا، یعنی پہلے وصیت اس کی پوری کی جائے گی. اگر اس نے کچھ مال کی وصیت کی ہے، کچھ پیسے دینے کے لیے، کچھ نیک کام کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، کچھ بھی اس نے وصیت کی ہے کسی بھی نیکی کے کام کے لیے، تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، چاہے وہ قرض میت پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو یا مخلوق کے لیے ہو یا لوگوں کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے؟ یعنی آدمی پر زکوٰۃ باقی ہے، یعنی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں. اور اسی طریقے سے حج اس پر واجب ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے مال میں سے حج کے لیے پیسے نکالنا چاہیے، چونکہ اس پر حج باقی ہیں، اس پر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا. اور پھر اسی طریقے سے اگر اس پر کوئی کفارہ ہے یا اس نے کوئی نذر مانی تھی، کوئی منت مانی تھی، تو اس کو بھی نکالنا چاہیے. اور اسی طریقے سے لوگوں کے جو حقوق ہیں، لوگوں پر جو اس پر لوگوں کے جو قرض ہیں، کوئی امانتیں ہیں، کوئی بھی چیز اس پر ہیں، تو ان تمام کو جو ہے نکالنا چاہیے، ان تمام کو نکالنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کا نفس، مومن کی روح معلق ہوتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو دیکھیے کتنی اہم چیز ہے قرض. تو قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت کو لایا گیا، ایک شخص کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا سوال کرتے نماز پڑھانے سے پہلے؟ کہ کیا اس پر قرض ہے، اس پر کچھ قرض ہے. تو ایک مرتبہ ایک میت کو لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اس پر 2 دینار ہیں، 2 دینار اس پر قرض باقی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ نماز پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے ہٹ گئے. پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ادا کرتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قرض کو ادا کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا اور نماز پڑھایا. تو دیکھیے قرض کتنا جو ہے اہم ہے. تو یہ قرض ہم کیا سمجھتے ہیں، صرف جو ہے قرض دینا لینا ہی نہیں، بلکہ کچھ بھی حقوق ہو جو میت کے اوپر ہو، چاہے دکان کا کرایہ ہو، گھر کا کرایہ ہو، یا اسی طریقے سے مہر ہو، جیسے بیوی کا مہر ہوتا ہے، عورت کا مہر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کچھ اس پر باقی ہیں مکمل کلیئر کر دیا جائے. ایسا نہیں کہ جو ہے بعد میں ہونے کے بعد بلا کر کے جو ہے معاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. بلکہ زبردستی کسی کو معاف نہیں کرایا جائے گا، بلکہ میت نے اگر طریقہ، میت کا جو بھی حق ہے، میت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے ساری چیزیں اس کی ادا کی جائیں گی. اس کے کفن دفن کا سارا خرچہ اسی سے نکالا جائے گا، اسی سے ساری چیزیں ادا کی جائیں گی. تو یہ ہو گیا میت کے ساتھ کرنے کے معاملات. تو سب سے پہلے ہم نے مریض اور بیمار کے احکام جو بیان کیے، پھر اس کے بعد میت کے انتقال سے لے کر اس کے غسل تک کیا کیا کرنا ہے یہ ہم نے بیان کیا. اب اس کے بعد میت کے غسل کا جو طریقہ ہے کیسے ہم جو ہے بیان کریں گے. یہ بول کے ختم کریں گے، بریک لے لیں. ہاں
تو یہ جو ہے میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس پر نماز پڑھنا یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کو دفن کرنا، یہ تمام چیزیں فرض کفایہ ہیں. یہ تمام چیزیں فرض کفایہ ہیں. فرض کفایہ کا معنی کیا ہے؟ فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر چند لوگ مسلمانوں میں سے اس کام کو کریں تو باقی لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی باقی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. یعنی چند لوگ ادا کریں گے تو ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا. یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند لوگ اگر مل کر کے اس کام کو، اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو الحمدللہ یہ کافی ہے. سارے لوگوں کو ہونا، سارے لوگوں کو کرنا یہ ضروری نہیں، چاہے وہ میت کو غسل دینا ہو، اس کو کفن دینا ہو، اس پر نماز پڑھنا ہو اور اسی طریقے سے اس کو دفن کرنا ہو. تو یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہیں، مگر چند لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ کہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے تو اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ادا کریں. اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کی فضیلت کیا ہے. تو یہ بہت ہی فضیلت کا کام ہے. یعنی اس میں ڈرنے کا، خوف کرنے کا، پیچھے ہٹنے کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہ فضیلت والا کام ہے، بہت ہی اجر والا کام ہے. ہر مسلمان کے لیے اس میں آگے بڑھنے کی جو ہے بہت بڑا موقع ہے. ہر مسلمان اس کو جانے، اس کی فضیلت کو معلوم کرے. تو جو میت کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن پہناتا ہے، اس کا بڑا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل میتا، کہ جس نے میت کو غسل دیا اور اس پر جو بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی میت کے نہلانے کے وقت، میت کو نہلانے کے وقت، اس کو غسل دیتے وقت بہت ساری چیزیں غسل دینے والے پر ظاہر ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کرے. یعنی عیوب کو، خاص کر جو عیوب ہوتے ہیں، جو اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، جو کچھ غلطیاں اس پر ظاہر ہوتی ہیں، تو ان کو چھپانا چاہیے، لوگوں میں نہیں بتانا چاہیے، لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس نے خیر دیکھا، اچھی چیزیں اس نے دیکھی، کبھی جو ہے میت کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کبھی میت کو شہادت دیتے ہوئے دیکھا انتقال کے بعد، نہلانے کے وقت، تو ایسی چیزوں کو بیان کرنا جائز ہے. ایسی چیزوں کو لوگوں کو بتانا جائز ہے تاکہ لوگ ویسے بنیں، اس طریقے کو اپنائیں، اس میت کے صفات کو اپنائیں. مگر اگر کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے، کوئی غلطی ان پر معلوم ہوتی ہے، کوئی کمی ان کے اندر موجود ہے، یا کچھ بھی ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، ان کے بدن پر ظاہر ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے میت کو جو نہلانے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں، ان کو امانت دار ہونا چاہیے، ان کو امانت دار ہونا چاہیے. ایسے ہی لوگوں کو ان میں داخل ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں کی حفاظت کر سکیں، جو ثقہ ہوں اور جاننے والے ہوں احکام اور مسائل کا، ان کو علم ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ فضیلت ہے کس کی؟ جو ہم بیان کر رہے ہیں، غسل دینے والے کی، کفن پہنانے والے کی. اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، مثلا 1 2 3 جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے ساتھ اجر میں شریک ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل میتا فکتم علیہ غفر له 40 کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے اور اس کی حالت کو چھپائے، اس پر جو بھی عیوب ظاہر ہوتے ہیں ان کو چھپائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. 40 اس کے کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میت کو جو غسل دے اور اس کے عیوب کو چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 40 مرتبہ معاف کرتا ہے. ایک حدیث میں 40 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں
40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے. اور جو میت کو کفن پہنائے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا لباس اس کو پہناتا ہے. جنت کا جو لباس ہے، جو ریشم کا، جنت کا جو لباس ہے، سندس اور استبرق کا ریشمی لباس اللہ تبارک و تعالی اس کو پہناتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کے لیے قبر کھودے، میت کے لیے قبر کھودے اور اس میں اس کو رکھے، اس میں اس کو دفن کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس کے لیے اجر کو جاری رکھتا ہے. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی جاری رکھتا ہے. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے غسل دینے میں میت کو، اس کو کفن پہنانے میں اور اس کو دفن کرنے میں. تو یہ بہت ہی فضیلت والے اعمال ہیں، فضیلت والے کام ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اعمال کو سیکھیں، ان کو جانیں، ان کو معلوم کریں، ان کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جو ہے بڑا کام نہیں ہے، بس علم کی ضرورت ہے اور امانت کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے اور امانت کی ضرورت ہے اور مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میت کے غسل کے مسائل میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیا. تو اس لیے میت کو غسل دینا، یہ جن کو معلوم ہو میت کے تعلق سے، وہ جو ہے ہم نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، مگر فی الجملہ یہ جو ہے ضروری ہے. یعنی میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کو دفن کرنا، یہ جو ہے وجوب میں سے ہے. چند لوگ اس کو کریں گے تو وہ ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میت کے بارے میں، اغسلوہ بماء وسدر، کہ اس کو پانی اور سدر سے غسل دو. اس کو پانی اور سدر کے پتوں سے اس کو غسل دو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اب میت کے لیے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے، جیسے میت کو غسل دینا ہے، کفن کی ضرورت ہے، دفن کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے. تو اب سب سے پہلے یہ مال خود میت کے طریقے میں سے لیا جائے گا. میت نے جو کچھ مال چھوڑا ہے تو اس میں سے یہ چیزیں لی جائیں گی، اس میں سے یہ ساری چیزیں خریدی جائیں گی. ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے گا. اگر میت کے پاس مثلا جو ہے مال نہیں ہے، میت کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی جو اولاد ہے یا اس کے جو والد ہیں تو ان پر یہ ضروری ہوگا، ان پر یہ ضروری ہوگا. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو عام مسلمانوں پر یہ ضروری ہے. یا کوئی اپنی طرف سے آگے بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دینے والا ہے. ورنہ جو عام مسلمان ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ اس کے غسل کا، اس کے کفن کا، اس کے دفن کا انتظام کریں، اس کے لیے خرچ کو برداشت کریں. اور اس کے بعد میت کو غسل دینے میں اس کا سب سے زیادہ حقدار، اگر میت نے کسی کے بارے میں وصیت کیا ہو. مثلا اگر کوئی انسان نے وصیت کی کہ مجھے فلاں غسل دے، کسی نے وصیت کی کہ مجھے فلاں جو ہے غسل دے، مثلا جو ہے کوئی اس کا جو ہے جاننے والا تھا، مثلا جو ہے عالم تھا اور جو ہے مسائل کو جاننے والا تھا، امانت دار شخص تھا، اگر اس نے وصیت کی کہ مجھے جو ہے فلاں غسل دے تو وہ زیادہ حقدار ہے. یہ کب؟ جب اس کو غسل دینے والے، غسل دینے کے لیے کئی لوگ تیار ہوں. تو جب اختلاف ہو تو اس کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے، جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے. اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو اگر جو ہے وصیت کی ہے تو وصیت والا سب سے پہلے، اگر نہیں تو اس کا والد، میت کا جو والد ہے وہ زیادہ حقدار ہے غسل دینے کے لیے. تو دیکھیے اب کتنے ہم لوگ ہیں، ہماری اولاد ہے، تو ہم کو کیا اس کا علم ہے کہ ہم جو غسل دے سکتے ہیں؟
تو اس لیے ہر آدمی کو یہ چیزیں جو ہے جاننا چاہیے. تو میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار جس کو اس نے وصیت کی ہے اس کے بعد کون ہے؟ اس کا باپ ہے، کیونکہ باپ سے زیادہ اس کے لیے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی اولاد کو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مقدم کون ہے؟ باپ ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. بیٹا بعد میں ہے، اس لیے کہ باپ کی محبت یہاں پر بیٹے کے لیے زیادہ ہے بنسبت بیٹے کی محبت جو ہے باپ کے لیے. تو اس لیے باپ زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد دادا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا دادا زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جو جتنا زیادہ قریب ہو رشتہ داروں میں وہ اتنا ہی زیادہ میت کو غسل دینے کفن دینے کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ وہ اس کا جو ہے مستحق ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ مرد کو مرد غسل دیں گے اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی. تو یہی واجب ہے، مرد کو مرد غسل دیں گے اور عورتوں کو عورتیں جو غسل دیں گی. اور پھر اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اختیار کیا جائے گا، چنا جائے گا جو بھروسہ مند ہوں اور غسل اور تکفین کے احکام کا علم رکھتے ہوں، ان کو جاننے والے ہوں، تو ان کو مقدم کیا جائے گا. تو آج کیا ہے، الحمدللہ بعض لوگ موجود ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں. یعنی عموماً انہی لوگوں کو لوگ کیا ہے، کہاں بھی جہاں بھی جو انتقال ہوتا ہے، جہاں بھی میت ہوتی ہے تو ان کو فوراً جو ہے فون کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے جائز ہے، مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم جانیں، بلکہ ہر علاقے میں ایک چند لوگ ایسے ہونا چاہیے جو اس خدمت کو انجام دیں. ہر مسلمان کو اس کا علم ہو، مگر اس کے باوجود ہر علاقے میں ہر مسجد کے جو مصلیان ہیں ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں جو اس خدمت کو انجام دیں، جن کے پاس ان چیزوں کا علم ہو، ان چیزوں کو جاننے والے ہوں. تو اس لیے میت اگر مرد ہے تو مردوں کو غسل دینا چاہیے، اگر عورت ہے تو عورتوں کو غسل دینا چاہیے. مگر ایک مسئلے میں یہ جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے. یہ جو ہے جائز ہے اور جو ہے ثابت ہے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو وصیت کیا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ وہ ان کو غسل دیں. تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے اور بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مرد کو غسل دے. اور جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا، اور پھر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ ان کو ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی غسل دیں. تو اگر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے جو فلاں غسل دیں تو یہ بھی جائز ہے، اور مرد اور بیوی کو ایک دوسرے کا غسل دینا دونوں کے لیے جائز ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، عباس نے اور اسامہ نے اور فضل نے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر ہم کو پہلے ہی معلوم ہوتا تو آپ کی ازواج آپ کو غسل دیتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جائز ہے کہ عورتیں یعنی بیویاں اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ لو مت قبلی لغسلتکی وکفنتکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تم کو غسل دوں گا اور میں تم کو کفن پہناؤں گا. تو اس لیے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو یعنی شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینا اور کفن پہنانا جائز ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو میدان جہاد میں جنگ میں شہید ہو
اس کو نہ ہی غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو الگ سے کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو ان کو ان کے کپڑوں میں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا. نہ ان پر غسل ہے، نہ ان کی تکفین ہے، نہ ہی ان پر نماز ہے. تو یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو معرکے میں، میدان جہاد میں دشمنوں کے ہاتھ شہید کر دیے جائیں. تو یہ ان کا حکم ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میدان جہاد میں نہ ہو، معرکے میں نہ ہو، تو اس کا حکم یہ نہیں ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد اگر کوئی انتقال کرے یا میدان جنگ ہی میں دشمنوں سے شہید نہ کیا جائے بلکہ طبیعی اس کی موت ہو، ایسے ہی انتقال ہو، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو یہ حکم خاص ہے صرف جو معرکے میں دشمنوں کے ہاتھوں پر شہید ہوں. اور پھر ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ 7 سال سے جو کم کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، 7 سال سے کم، تو ان کو غسل دے سکتے ہیں. یعنی مرد بچی کو جس کی عمر 7 سال سے کم ہے اس کو غسل دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے عورتیں اس بچے کو غسل دے سکتی ہیں جس کی عمر 7 سال سے کم ہو. مگر اگر 7 سال سے زائد ہو تو پھر ایک مرد کے لیے بچی کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت کو اس بچے کو غسل دینا جائز نہیں جس کی عمر 7 سال سے زائد ہو. اس لیے کہ یہ جو ہے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو ان کو عورتوں نے غسل دیا، ان کو عورتوں نے غسل دیا. اور پھر ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو غسل دے، کسی کافر کو غسل دے یا اس کے جنازے کو اٹھائے یا اس کو کفن پہنائے یا اس کے جنازے میں پیچھے جائے. یہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. مگر اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے اور اس کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، جیسا کہ ابھی جو حالات گزرے کورونا کے، تو اس میں یہ حالات پیش آئے کہ ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس کے بدن کو اس کو قبر میں ڈال دے، یہ اس کے لیے جائز ہے. مگر اس کو نہلانا، اس کو کفن پہنانا، اس کے جنازے میں اس کو اٹھانا کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے کہ جو بے نمازی ہیں، جو بالکل نماز نہ پڑھنے والا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے یا سال میں 1 نماز پڑھتا ہے یا 2 نمازیں پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جس نے بالکل نماز کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اسی طریقے سے جو کوئی ایسا بدعتی ہے جس نے ایسی بدعت کی جس سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو
تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں نہیں کی جائیں گی. یا مرتد ہے، جو مرتد ہے، جو دین سے چلا گیا، دین سے باہر ہو گیا، یا جو العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینے والا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والا ہے، یا قرآن کے بارے میں غلط بولنے والا ہے، یا دین کے بارے میں غلط بولنے والا ہے، تو یہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں کی جائیں گی. اور ایک حکم یہ ہے کہ اگر میت کو نہلانا مشکل ہے کسی حالت کی وجہ سے، مثلا میت جل چکی ہے، آدمی جل چکا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کو نہلایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو تیمم کیا جائے گا، اس کو تیمم کروایا جائے گا، تو اس کو نہلایا نہیں جائے گا اگر جو ہے یہ تمام صورتیں پیش آئیں. تو اس کی جو علماء کرام نے اور ایک صورت بھی بیان کی ہے کہ مثلا جو کسی عورت کا انتقال ہو ایسی جگہ جہاں پر جو صرف مرد ہیں، ایک عورت ہے جس کا انتقال ہوا ایسی جگہ پر جہاں صرف مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے جو اس کو نہلا سکے، جو اس کو کفن پہنا سکے، جو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر سکے، تو اب اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تیمم کرا کے اس کو جو ہے اس کی نماز پڑھا دی جائے گی، اس کو دفن کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایسا مرد ہو جس کا انتقال ہو عورتوں کے درمیان، جہاں صرف جو عورتیں ہیں وہاں پر مرد کا انتقال ہوا، تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا، اس کو تیمم کروایا جائے گا. یا اسی طریقے سے ایسی جگہ انتقال ہوا جہاں پر پانی بالکل موجود نہیں ہے، جہاں پر بالکل پانی موجود نہیں ہے اور پانی تک پہنچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی میت کو تیمم کروا کے اس کو جو ہے نماز پڑھی جائے گی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمل کبھی ساقط ہوتا ہے، عورت حامل ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو بچہ اس کا ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ بچہ اس کے 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، جو بچہ پیٹ کے اندر ہے اس کے 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز ادا کی جائے گی. اگر 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں تو وہ انسان ہے. اگر 4 مہینے اس کے مکمل نہیں ہوئے ہیں تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، تو اس کا حکم یہ نہیں ہے. اگر 4 مہینے اس کے مکمل ہو چکے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ کی جائیں گی. اور یہ جو حساب ہے وہ جو ہجری مہینے ہیں، جو قمری مہینے، اس کے حساب سے ہوگا، یہ انگلش کے مہینوں کے حساب سے نہیں ہوگا. تو یہ جو 4 مہینوں کا جو حساب ہوگا، ہم جو حساب کریں گے، یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ جو مہینے ہیں اس کے حساب سے حساب لگایا جائے گا. یہ جو انگلش کے مہینے اس کے حساب سے حساب نہیں، چونکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایام میں اور مہینوں میں جو فرق ہوتا ہے، تو اس لیے حساب جو اس کے حساب سے لگایا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا، اس بچے کا جس کے 4 مہینے مکمل ہو چکے ہوں اور اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا نام بھی رکھا جائے گا. اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی جائیں گی، کیونکہ قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس لیے اس کا نام بھی رکھا جائے گا. اور بعض علماء کرام نے کہا کہ اس کا عقیقہ بھی کیا جائے گا، اس بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے گا. تو یہ بعض مسائل ہیں میت کو غسل دینے کے تعلق سے. تو غسل کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ ہم تھوڑے سے بریک کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی تھوڑی دیر بریک ہوگا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جمع ہوں گے اور باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اور چند مسائل میت کی غسل، میت کے غسل کے بارے میں اور اس کے بعد کفن کے بارے میں اور نماز کے بارے میں مختصر کہہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اگرچہ کہ جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور
ہم ان تمام چیزوں کو تو بیان نہیں کر سکتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، مگر آخر میں سوال کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے پاس جو بھی سوال ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اپنے اشکال کو دور کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے غسل دینے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ انشاءاللہ یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر اس سے پہلے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں اگر محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت ایسی جگہ رکھیں جہاں لوگ نہ ہوں، الگ جگہ جو لوگوں کی نظروں سے دور ہو، اور اسی طریقے سے چھت ہو اوپر، یعنی مکمل بند ہو، جہاں پر عام لوگوں کا آنا جانا یا کسی کی نظر وہاں پر نہ پڑنے والی ہو، اس لیے کہ میت کو چھپانا، میت پر ستر کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری، اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انتقال کرنے والا کچھ الگ حالت میں ہوتا ہے، الگ کیفیت میں ہوتا ہے، تو اگر آدمی کوئی اس کو دیکھے گا، میت کو اگر دیکھے گا تو ایک قسم کا ایک بد جو ہے گمانی اس کے اندر پیدا ہوگی، میت کے تعلق سے غلط چیزیں وہ سوچے گا، غلط رائے جو ہے وہ قائم کرے گا، اور وہ چیزیں میت کے لوگوں میں جو پھیل جائیں گی، وہ چیزیں لوگوں میں پھیل جائیں گی۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم میت کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو سسٹم جو چلتا ہے، جو لوگوں کا جو طریقہ ہے کہ میت کو جو ہے کیا ہے وہ دیدار کے لیے کھلا رکھ دیتے ہیں، دکھانے کے لیے، جیسے ہی انتقال ہوتا ہے وہاں سے لے کر مسجد تک، پھر مسجد سے لے کر قبر تک ہر جگہ جو ہے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے میت کو دیکھنے کے لیے، میت کو دیکھنے کے لیے۔ تو میت کو دیکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، میت کا دیدار کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، یا کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ میت کے لیے دعا کریں، آپ میت کے غسل میں مثلا اگر آپ کو علم ہے تو شریک ہوں، اسی طریقے سے اس کی نماز میں شریک ہوں، اس کے جنازے میں شریک ہوں، ورنہ اکثر لوگ جو آتے ہیں میت کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس اہم کیا ہے؟ دیدار، میت کا دیدار، میت کو دیکھنا، یعنی میت کے لوگوں کو تسلی دینا یا ان کے غم کو ہلکا کرنا، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ورنہ مین کیا ہوتا ہے؟ جا کے دیکھنا، جا کے دیکھنے کے لیے بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میت کو آپ چھپا دیں، میت کو ہرگز نہ دکھائیں کسی کو، الا یہ کہ بہت ہی خاص لوگ جیسے بیٹا ہے، بھائی ہیں، اور جو ہے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو دکھائیے، بس کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو اس لیے میت کی پیشانی پہ بوسہ دینا جائز ہے، میت کو پیشانی پر جو ہے بوسہ دینا جائز ہے۔ تو یہ عام کھلا رکھ دینا میت کو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میت انتقال کے بعد اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس پر جو ہے کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ کیا ہے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ جو ہے الحمدللہ میت اپنی زندگی میں نیک تھی، عبادت کرتی تھی اور جو ہے نمازوں کی پابند تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، مگر انتقال کے بعد
ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے سخت ہو جاتا ہے یا جو ہے خون جم جاتا ہے، یہ فلاں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ کیا ہے مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں گمانوں میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رائے یہ ہے کہ میت کو عام لوگوں کے دکھانے کے لیے جو ہے نہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی رائٹ ہینڈ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو. میت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے دل میں چاہت نہیں ہو سکتی ہے مسلمانوں کے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا جو ہے دیدار وغیرہ نہیں کرایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی صحابہ کرام کے دل میں محبت ہو سکتی ہے دیکھنے کے لیے؟ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. تو ہم جو عام لوگوں کو جو ہے جو موقع دیتے ہیں آئے گئے، تو اس میں ایک یہاں تک کہ جو جیسے میں نے کہا کہ مسجد میں، قبر میں فلاں انہوں دیکھنا ہے، انہوں باقی ہیں، سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ان کو جو ہے فائدہ ہوگا، ان کے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کو نہلانے سے پہلے اس پر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں نکال لی جائیں گی. جتنی قیمتی چیزیں ہیں جن کی جو ہے قیمت ہے ان تمام کو نکال لیا جائے گا. تو چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، انگوٹھی ہے، سونا اور چاندی کی جو چیزیں ہیں، گھڑی ہے، ہاں، تو یہ ساری چیزیں نکال لی جائیں گی. مثلا میت کا دانت وغیرہ ہے، دانت وغیرہ اگر اس نے جو ہے سونے کا دانت اگر لگایا ہے، یا اگر وہ نکل سکتا ہے اور اس میں اس کے دکھنے میں کچھ یعنی عجیب چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو نکالنا جائز ہے، اس کو نکال لیا جا سکتا ہے. تو جس کی بھی قیمت ہے تو ان تمام چیزوں کو نکال لیا جائے گا، ان کو جو اس کے وارثین ہیں ان میں وہ چیزیں تقسیم کر دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے لیے ایسے ہی لوگ ہونا چاہیے جو اس سے متعلق ہیں، جو غسل میں شریک ہونے والے ہیں. ایک تو جو مین غسل دینے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی جو اس کی مدد کریں گے، جو اس کو ہیلپ کریں گے، جو سپورٹ کریں گے. بس 10 لوگ یا جو ہے 6-7 لوگ، بہت زیادہ لوگ، یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کم سے کم لوگ رہیں میت کو غسل دیتے وقت، تاکہ جو ہے میت کی ساری چیزیں جو محفوظ رہیں، وہ بالکل، اور پھر امانت دار لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے رہیں. اس کے بعد کچھ تکفین کے احکام. تکفین کے احکام میں سے یہ ہیں کہ کفن کے اندر جو ضروری ہیں وہ کیا ہے کہ کفن پورے بدن کو ساتر ہو، پورے بدن کو ڈھکنے والا ہو، پورے بدن کو چھپانے والا ہو. یہی کفن جو ہے ہونا چاہیے. البتہ جو کفن انشاءاللہ ہم جو سکھائیں گے یہ مستحب ہے، یعنی مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا اور عورتوں کے لیے 5. تو یہ مستحب ہے. اگر کسی وجہ سے ایک ہی میں اگر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، ایک میں ہی اگر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے. تو اس کے اندر جو ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے، تو سفید اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، کہ تم سفید کپڑا پہنو اور اسی میں موتا کو کفن دو، میت کو اسی میں کفن دو. یہ جو ہے مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کے بعد رہا مسئلہ جو ہے نماز کا، کچھ باتیں کہہ کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. نماز، میت پر جو نماز ہے، نماز جنازہ ہے، تو اس کے اندر
میت پر جو نماز ہے، نماز جنازہ ہے، یہ بھی فرض کفایہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا. اور پھر اس کا خیال ہونا چاہیے کہ جنازے کے اندر نیک لوگ شریک ہوں، اہل علم شریک ہوں، خیر والے لوگ شریک ہوں، بزرگ لوگ شریک ہوں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے نماز کے اندر جو ہے آگے بڑھایا جائے، یعنی آگے بڑھایا جائے مطلب ان کے پیچھے جو ہے نماز کے لیے جو ہے لوگ رہیں. تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت، کہ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں، 40 ایسے لوگ اس کے نماز میں شریک ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، یعنی موحد لوگ اگر 40 لوگ اگر شریک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو، ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے نیک لوگوں کو، اہل علم کو، علماء کرام کو، ایسے لوگوں کو جنازے میں شریک کروانے کی کوشش جو ہے کرنا چاہیے. اس میں میت نماز جنازہ کے اندر شرط کیا ہے؟ پہلی بات نیت اور استقبال قبلہ، اور اسی طریقے سے طہارت، وضو، اور آدمی جو ہے مسلمان ہو. تو یہ جیسے دوسری نمازیں ہیں ویسے ہی اس کے اندر بھی شروط ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صلاۃ کہا، اس کو بھی نماز کہا. اور اس کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی جو ہے بتائیں گے کہ کیسے نماز کا جو ہے طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو جائے، اگر کسی کو نماز جنازہ نہ ملے مسجد میں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قبر کے پاس نماز ادا کرے. قبر کے پاس میت کے دفن کرنے کے بعد وہاں جا کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کرے. جیسے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہیں ویسے نماز ادا کرنا جائز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ میت کے لیے دعا کریں گے نماز کے اندر، میت کے لیے جب دعا کریں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، تو یہ میت کے حساب سے بدلے گا. عربی میں اگر مفرد ہے، اگر میت مرد ہے تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہ، اگر میت عورت ہے تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہا، اگر دو ہیں تو کہیں گے اللہم اغفر لہما، اگر کئی لوگ ہیں تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہم. تو یہ تمام چیزیں فرق ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کرنا. اگرچہ کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، جو دعا ان کو یاد ہے وہی وہ لوگ پڑھتے ہیں، تو خیر الحمدللہ کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ اس میں تفریق ہونا چاہیے میت کے حساب سے، میت کے حساب سے اس کے اندر جو ہے فرق ہونا چاہیے. اگر مثلا نماز جنازہ جب شروع ہو گئی، آپ نماز میں شامل ہوئے، آپ کو 2 تکبیریں ملیں، آپ کو 2 تکبیریں ملی، 2 تکبیریں آپ سے چھوٹ گئیں، تو آپ کیا کریں گے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ان دونوں تکبیروں کو مکمل کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر لیے، نہیں، بلکہ آپ نے جو تکبیریں چھوڑی ہیں، آپ سے جو تکبیریں فوت ہوئی ہیں، آپ ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیریں کہہ کر کے پھر آپ سلام پھیریں گے، پھر آپ سلام پھیریں گے. اسی طریقے سے اگر میت غائب ہے، اگر جنازہ غائب ہے تو اس پر غائبانہ نماز ادا کرنا یہ جائز ہے، غائبانہ نماز ادا کرنا یہ جائز ہے. مثلا اگر کوئی بڑے عالم ہیں یا کوئی بڑے ایسے انسان ہیں جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، یا مثلا آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں یا اس طریقے سے ہیں، تو آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر یا اس مرد پر نماز ادا کی غائبانہ، جب صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے پاس نماز ادا کی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ مدینے میں ادا کی. اس کا انتقال ہوا حبشہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نماز ادا کی. تو یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہاں اس کی نماز ہو یا نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کی جگہ اس کی نماز ادا بھی کیوں نہ کی جا رہی ہو, تو آپ بھی اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو حقیقت میں نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ میت کے لیے دعا ہے, اسی لیے نہ اس میں رکوع ہے, نہ سجود ہے, نہ تشہد ہے. تو نماز جنازہ اصل میں میت کے لیے شفاعت ہے, میت کے لیے دعا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ ہی اصل ہے. تو بعض لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر الگ سے جو دعا کرتے ہیں, پھر الگ سے جو دعا کی جاتی ہے, دعا پڑھی جاتی ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے نماز پڑھی, یہی دعا ہے. آپ نے نماز میں کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا اللہم اغفر لہو, یہ ساری دعائیں آپ کو کرنا چاہیے نماز کے اندر. تو پھر نماز کے بعد الگ سے پھر دعا کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد میت کو دفن کرنے کے اور اس کو اٹھانے کے جو ہیں بعض جو مسائل ہیں, میں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اس کو جو جلدی شارٹ میں ختم کرتا ہوں. تو میت کو اٹھانے اور دفن کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے فرض کفایہ ہے. میت کے ساتھ جنازے میں شریک ہونا, اس کو قبرستان تک پہنچانا, دفن میں شریک ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے میں شریک رہیں اس کی نماز میں اور اس کے دفن میں, تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں, 2 قیرات اجر ہیں. ایک قیرات جبل احد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جبل احد مدینے میں جو پہاڑ ہے, احد کا پہاڑ, اتنا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کرنے میں جو ہے کہا. اگر دفن میں بھی اگر شریک ہوتے ہیں تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے گا. تو یہ کتنا جو ہے بڑا اجر ہے. اور پھر اسی طریقے سے میت کی نعش کو اٹھانا یہ بھی مستحب ہے. اس کو چاروں کونوں سے اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے, چاروں کونوں سے اس کو اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے میت کو جو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے وہاں پر دفن کیا جانا چاہیے. جو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے وہاں پر میت کو دفن کیا جائے گا. بعض لوگ اپنے گھروں میں دفن کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے مسجد کے پاس دفن کرتے ہیں, یا فلاں جگہ دفن کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ میت کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. آپ انبیاء کو جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو عام جو قبرستان ہے وہاں پر دفن کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے جنازے کو جب لے جایا جائے گا تو جلدی لے جانا چاہیے, اطمینان سے, آرام سے نہیں, بلکہ جلدی چلنا چاہیے. جلدی یعنی جلدی, اتنی بھی جلدی نہیں کہ بہت جلدی ہو, اور نہ ہی اتنا سلو ہو کہ جو بہت ہی زیادہ آرام سے, 2 بھی نہیں, بلکہ تیزی سے چلنا چاہیے. جیسا کہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا, حج کیا ہوگا, ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے وہاں پر جنازے کو کتنی جلدی لے کے جاتے ہیں. بقی میں اور جو ہے مکے میں جلدی جو ہے لے کر جاتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آہستہ لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور اس کے بعد عورتوں کا جنازے میں نکلنا یہ جائز نہیں ہے. عورتوں کا جنازے کے پیچھے چلنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پھر اسی طریقے سے جو جنازے کے ساتھ جائیں ان کے لیے میت کو زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنا جائز نہیں. جب جنازے کو لے جایا جائے گا, قبرستان کے اندر لے جایا جائے گا, تو میت کو رکھنے سے پہلے بیٹھنا جو شریک ہونے والے ہیں وہ جو ہے صحیح نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی عذر ہو, کوئی اور چیز ہو, ورنہ جنازے کے رکھنے کے بعد ہی میت کو نیچے رکھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے. اور پھر قبر کو گہرا کرنا چاہیے. قبر جب کھودی جائے گی تو قبر کو گہرا کھودنا چاہیے اور تھوڑا وسیع کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل تنگ ہو اور بالکل چھوٹی ہو قبر, ایسا نہیں, بلکہ یعنی گہری ہو اور چوڑی ہو. اور عورتوں کو قبر میں جب اتارا جائے گا یا عورتوں کو لے جایا جائے گا تو چاہیے کہ قبر کو ڈھانکا جائے,
چونکہ عورت کا ستر ہونا چاہیے، عورت ستر ہیں تو اس لیے عورتوں کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو کپڑے سے ان کو ڈھانکا جائے گا، کپڑے سے ان کو ڈھانکا جائے گا۔ اور پھر قبر کے اندر لحد افضل ہے۔ لحد کیا ہے کہ قبر کو کھودنے کے بعد اندر اور تھوڑا حصہ جو ہے کھودا جاتا ہے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو عام قبریں کھودی جاتی ہیں وہ شق ہوتی ہیں، ان کو شق کہا جاتا ہے۔ لحد افضل ہے۔ لحد قبر اگر زمین اس کے لیے مناسب ہو تو لحد افضل ہے، ورنہ شق میں بھی دفن کرنا یہ جائز ہے۔ اور پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کو ایک بالشت اونچا کیا جائے گا، بس قبر کو ایک بالشت اتنا جو اونچا کیا جائے گا، اس سے زیادہ اونچا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسی ہی تھی اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ تو اس لیے جب میت کو دفن کیا جائے گا تو ایکسٹرا مٹی ایڈ نہیں کی جائے گی، تو جو مٹی ہم نے قبر کھودنے کے لیے قبر سے نکالی ہے وہی مٹی اس پر جو ڈالی جائے گی، ایکسٹرا مٹی لا کے جو نہیں ڈالی جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے دفن کرنے کے بعد مٹی کے اوپر یعنی جو ریت ہوتی ہے اس کو ڈالنا جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ مٹی جو ہے نیچے نہ دبے۔ اگر یہ ریت رہے گی، بالو رہے گی تو کیا ہے اس کو جو ہے پکڑی رہے گی، قبر جو ہے دھسے گی نہیں، قبر نیچے نہیں جائے گی، تو اس لیے وہ ڈالنا جو ہے جائز ہے۔ اور ایک بالش سے زیادہ قبر کو اونچا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی قبر کو پکا بنایا جائے گا، پختی بنائی جائے گی قبر، اور نہ ہی قبر پر کچھ لکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی قبر کے اوپر کچھ روشنی کی جائے گی، نام لکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ اور پھر قبر پر کھڑے ہونا یا قبر پر چلنا یا قبر پر بیٹھنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے بتائیں جنائز کے تعلق سے، قبر اور میت کے جو ہے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور کتاب و سنت کے مطابق تمام چیزیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو پریکٹیکل طور پر ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تاکہ اور اچھے طریقے سے یہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔